ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اور بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں. اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس 636ویں عرس مخدومی میں حاضر باش ہیں. آج 28ویں شب ہے، شب وصال مخدوم سمنانی ہے. انتہائی بابرکت اور سعید رات ہے. اللہ رب العزت کا پھر شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ساعت عطا فرمائی کہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے حضور صاحب سجادہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بھی جلا بخش رہے ہیں اور اپنے عشق کو بھی تقویت دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 636 سال بعد یہ حال ہے تو عبدالرزاق نور العین کا شان کا معاملہ کیا ہوگا، نور العین کی شان کیا ہوگی. تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، تبرک کے طور پر دو چار چیزیں بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. وقت زیادہ ہو چکا ہے. اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے جنہوں نے سلطنت کی، بہت سے لوگ آئے جو بادشاہ بن کر اس دنیا میں رہے. بڑی بڑی جنگیں لڑی لوگوں نے اپنی حکومت کو اسلم میاں صاحب سنبھالنے کے لیے، بڑی بڑی جنگیں لڑی اپنی سلطنت کو بنانے کے لیے. آپ دیکھیں دور صحابہ سے لے کر سلطنت عثمانیہ کی انہدام تک ایک سے بڑھ کر ایک تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھیں. سلجوقی سلطنت کا دور پڑھیں، سلطان ملک شاہ کا وہ خوبصورت دور جس میں حرمین شریفین تک ان کا تسلط ہوا کرتا تھا. آپ اٹھا کر ایوبی سلطنت کی تاریخ پڑھیں، پھر سلجوقی سلطنت کے ماتحت پیدا ہونے والی عثمانی سلطنت کی شان پڑھیں. ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو سلطنت نظر آئے گی، مگر تاریخ کے صفحات پلٹتے رہیے آپ کو ملک شاہ کا دور سنہرا ضرور نظر آئے گا. تاریخ کے صفحات پلٹتے رہیے اور تغرب غازی کے بیٹے شاہ عثمان اول کی محنت ضرور آپ کو نظر آئے گی. آپ تاریخ پڑھتے رہیے، سلطنت ایوبیہ آپ کو تاریخ کے اوراق پر چمکتی دمکتی نظر ضرور آئے گی. ساری سلطنتوں کی ساری خدمتیں بے مثال، مگر اللہ کے فضل و کرم سے جیسی سلطانی شاہ سمنان کی ہے، سلطانی ان سلطنت والوں میں سے کسی کی نہیں ہے. یہ شان اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں دو بادشاہوں کو اسپیشل عطا فرمائی ہے. اس میں سے ایک بادشاہ کو سلطان ابراہیم بن ادہم کہا جاتا ہے اور دوسرے سلطان کو مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی کہا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ترک کر دینے سے، رب کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا دینے سے یہ منصب ملتا ہے. ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے.
زبان اس کی چلتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کا اٹھتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، نگاہ اس کی اٹھتی ہے، پاور اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، قدم اس کا بڑھتا ہے، طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ دیکھا جائے کہ مخدوم اشرف مردے زندہ کر رہے ہیں یا بیماروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ بعد میں دیکھنا کہ زبان مخدوم اشرف کی ہے، پہلے یہ دیکھنا طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے غوث العالم کو وہ منصب عطا فرمایا، ترک سلطنت کر کے، اپنی زندگی کی تمام آسائش و آرام کو ترک کر کے، وہ فقیرانہ لباس پہن کر، نگر نگر، شہر شہر، ملک ملک گھوم کر مسلک حسینی کی ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ امام عرش مقام علی جدی علیہ السلام کے فیضان کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ حسین تو قتل ہو گئے، پھر زندہ کیسے ہے، غوث العالم نے نگر نگر میں پہنچ کر یہ بتایا حسین تو حسین ہے۔ آج 800 سال بعد اشرف جہانگیر سمنانی اگر زمین کی طرف نگاہ اٹھا دے تو بنجر اور ویران زمین آباد ہو جاتی ہے۔ اگر پتکدوں پر نگاہ ڈال دے تو وہ توحید کی آماج گاہ بن جاتی ہے۔ اگر غوث العالم کافروں پر نگاہ توجہ ڈال دے تو انہیں ولایت کے مرتبے مل جاتے ہیں۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ کرامتیں اتنی ہیں، اتنی کرامتیں کیا بیان کی جائے۔ لکھنے والے لکھ گئے، لکھنے والے لکھتے ہیں اور لکھنے والے لکھتے رہیں گے۔ کرامتیں کبھی حدود میں نہیں لائی جا سکتی، وہ اس لیے کہ کسی کرامت کی اگر لمٹ ہو، مخدوم پاک کی کرامت کی اگر لمٹ ہو تو اسے بیان کیا جائے۔ یہاں تو شان یہ ہے کہ آپ یہاں سے لے کے نیر شریف کے اس کنارے تک چلے جائیے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے جائیے، 500,000 سے زائد کرامت آپ خود جو ہے ریکارڈ کر کے لے کر آئیں گے۔ آج کی تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، سینکڑوں ہزاروں کرامتیں آپ کو سنانے والے مل جائیں گے۔ میں تو کتاب میں پڑھ کے بیان کروں گا یا میرے ساتھ جو ہوا میں وہ بیان کروں گا۔ آپ یہاں سے لے کے اس کنارے تک پوچھتے چلے جائیے، جس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ غوث العالم کی کرامت بتائے گا۔ آپ معین المشائخ کے حجرے سے سننا شروع کیجئے اور کچھوچا کی آخری سرحد تک سنتے رہیے، آپ کو غوث العظم کے فیضان کا، آپ کو غوث العالم کا فیضان ابر رحمت کی طرح برستا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نہیں دیکھا گیا ہے کون کس خانقاہ کا ہے، کون کس مذہب کا ہے، کون کس مسلک کا ہے، کس کا نام کیا ہے، بس جو بھی آیا فرما دیا یہ سنو مسئلہ صرف اتنا ہے، میں حسینی بیٹا ہوں۔ لوگ مال لٹاتے ہیں رب کی ذات کے لیے، مال لٹاتے ہیں دین کے لیے، میں اس حسین، اس سخی حسین کا بیٹا ہوں جس نے ایک ایک کر کے کربلا میں ہیروں کو لٹا دیا ہے۔ جب وہ ہیرے کربلا میں لٹا رہے ہیں تو ان کا بیٹا اشرف خدا کی شان دیکھیں، ایسا نواز رہا ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، بلکہ لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں محدث اعظم کی زبان میں، تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جافدہ، منگتا کے لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا، حکم ہوا دیا دیا، حکم ہوا دیا دیا۔ ادھر زبان سے عرضی نکلتی ہے اور ادھر غوث العالم کی طرف سے منظوری ہو جاتی ہے۔ ایک قصہ پڑھتا ہوں جس سے الحمدللہ بہت یاد ہے معین المشائخ کے قدموں کے صدقے میں۔ ایک پڑھتا ہوں، شان ایسی ہے، آپ کے مرشد گرامی حضرت سرکار مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ حضرت کے خادم اصیل الدین سفید باز بیٹھے تھے ایک دن خدمت اقدس میں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی سے عرض کرنے لگے، حضور آپ اپنے پیرزادہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ پیرزادہ قطب بنگال خواجہ نور عالم ابن مرشد برحق علاء الحق پنڈوی، یعنی مخدوم زادہ کے بارے میں، پیرزادہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، توجہ سے سنیے گا۔ مخدوم پاک کس عظمت اور
کس بلندی کے ساتھ اس دنیا فانی میں تھے اور ہیں۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمایا، میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا تھا، اشرف اللہ تمہیں غوثیت کا منصب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ جھوٹی ولایت تقسیم کر کر کے لوگوں نے سبحان اللہ کی جھڑی لگا لی، یہاں میں غوثیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں غوثیت تو ولایت معاف شخصیتوں کو جو مناسب ملتے ہیں، جو منصب ملتے ہیں، اس میں وقت کے غوث کا احسان ہوتا ہے۔ میں آپ کو تصوف کی باتیں گہرائی اور گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، لطائف زندہ کرنا ہو تو لطائف اشرفی پڑھا کریں۔ آپ مخدوم صاحب نے سب گنا دیا ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ ہیں، وہ سارا تذکرہ لطائف اشرفی میں موجود ہے۔ تیزی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سرکار مخدوم پاک سے ان کے مرشد نے فرمایا، پیر فرما رہا ہے کیا؟ میں نے دن میں عرض کیا تھا اپنے مرشد کا حضرت سرکار مخدوم پاک بہت ادب فرمایا کرتے تھے۔ 12 سال تک حضرت علاء الحق کے حرم میں کبھی استنجا نہیں کیا، 12 سال تک کبھی اپنے مرشد کو پیٹھ نہیں کی، بہت ساری باتیں، ننگے پیر چلتے تھے، کتے کا بھی احترام کرتے تھے۔ اپنے مرشد کے شہر میں یہ احترام تھا کیونکہ صاحب مرشد جلوہ گر ہے، اور یہ مخدوم پاک اس ذات کا نام ہے جس کو جہانگیر کا لقب مریدوں نے مصنفوں نے نہیں دیا ہے بلکہ علماء جانتے ہیں۔ سادات تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیں جہانگیر کا لقب جب حضرت علاء الحق گنج نبات نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، کھانا اپنی پلیٹ میں کھلایا، اپنی زبان پاک کے تبرکات اشرف جہانگیر کی زبان پر رکھے، اور پھر دل میں یہ خیال آیا میں نے لباس پہنا دیا، تبرکات مشائخ کے دے دیے، مگر اشرف کو کوئی لقب نہیں دیا، کون سا لقب دیا جائے؟ تو سوچ کر تقریر میں لقب نہیں دیا جاتا تھا بلکہ رات بھر الا اللہ کی ضربیں لگائی، مرید نے بھی اللہ کی صدائیں لگائی، مرشد نے بھی اللہ کی صدائیں لگائی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو دیواروں سے جہانگیر 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 کی آواز آتی تھی، دیوار سے جہانگیر کی آواز آتی تھی۔ مخدوم اشرف کے مرشد کی خانقاہ کی دیواریں، عظمت مخدوم کی شان دیکھیں کہ آپ کے مرشد کی خانقاہ کی دیوار بھی جہانگیر کے نام کرا رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے کہ اس چوکھٹ پر حاضر ہے جو جہانگیر ہے، جہانگیر بھی ہے۔ قصہ نہیں سناتا، آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سرکار علاء الحق گنج نبات بے مثال ذات نے فرمایا تھا، اشرف اللہ تمہیں غوث بنائے گا، غوث، اور جب تم غوثیت کے مرتبے پر پہنچنا تو میرے بیٹے کو قطب بنا دینا۔ کیا شان ہے! لوگ کہتے ہیں آپ آفیسر بن جانا تو فلاں انٹرویو پاس کرا دینا، فلاں کمیٹی بنا دینا، فلاں یہ کام کر دینا، فلاں یہ کام کر دینا، مگر مرشد فرما رہا ہے اشرف جب غوث بن جانا تو میرے بیٹے کو قطب بنا دینا۔ اللہ اکبر! کہ حضور جب وہ دن آئے گا تو آپ کے احسانات اشرف یاد رکھے گا۔ ایک دن وہ دن آ بھی گیا۔ حضرت علاء الحق گنج نبات کے وصال کے بعد ایک دن آپ نے چاہا کہ خواجہ نور قطب عالم کو قطب بنگال بنا دیا جائے۔ سرکار مخدوم پاک نے ولیوں کو جمع فرمایا، فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اپنے مخدوم زادہ، اپنے پیر زادہ کو قطب بنا دوں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی بھیڑ نہیں تھی، وہ ولایت کے ایک سے بڑھ کر ایک شہباز موجود تھے، ان کا حضرت آپ کا تقدس سر آنکھوں پر، لیکن جس کو آپ بنا رہے ہیں وہ منصب قطبیت کا منصب ہے۔ قطب ہونے کا منصب یہ ہے کہ اس علاقے کے سارے ولی ان کے انڈر میں دے دیے جائیں۔ تو کچھ ایسا دکھائیں آپ کے مخدوم زادہ جس سے ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ ہاں یہ منصب قطبیت ان کی شایان شان ہے۔ تیزی سے مکمل کرتا ہوں۔ غوث العالم تارک السلطنت نے سرکار خواجہ نور قطب عالم سے کہا کہ حضرت میں جب کہوں تو جب آپ کا نمبر آئے تو آپ اس پہاڑ کو بلانا، اس پہاڑ کو
बुलाना। जब पहाड़ को बुलाएंगे तो पहाड़ चलने लगेगा। जब लोग देखेंगे कि पहाड़ चलाते हैं ख्वाजा नूर कुतुब आलम, पहाड़ ही चला देते हैं, तो फिर विलायत के निज़ाम को भी अच्छे से चला लेंगे। अल्लाह अकबर। बहरहाल जुमला ये है कि जब मैं कहूँ तो आप पहाड़ को बुला लीजिएगा, लोग देख लेंगे कि आप पहाड़ बुला लेते। अभी मखदूम पाक ये बात कर रहे थे कि आप पहाड़ को बुला लीजिएगा, इतने में पहाड़ अपनी जगह से चलने लगा, अपनी जगह से पहाड़ चलने लगा। नूर कुतुब आलम का मकाम बेमिसाल, मगर जरा गौसुल आलम की अजमत भी देख ले। अभी पहाड़ चलने लगा, मखदूम पाक को जला लाया और जोर से इरशाद, ओ पहाड़ ठहर जाओ, मैंने बुलाया नहीं है, अभी तो मैं अपने मखदूम ज़ादा को तालीम दे रहा हूँ कि पहाड़ यूं बुलाए जाते। अरे जब पहाड़ बगैर बुलाए दौड़े चले आते हैं तो दादा अगर करबला में जिन्नातों को बुलाते तो दौड़े कैसे नहीं आ जाते। छोड़े जिन्नातों को, जिन्नातों का बादशाह तो आया था, सुल्तान इमाम अर्श मकाम में फरमाया मदद की जरूरत नहीं है, इश्क तो ये है कि अगर हुसैन पाक बुलाते तो कब्रिस्तान के मुर्दे और रूए ज़मीन के तमाम वली आ जाते। जब कुर्बे क़यामत महदी की बैत करने के लिए पूरी दुनिया के वली हरमे काबा में जमा हो सकते हैं, तो महदी की दादा की इमदाद के लिए पूरी दुनिया के वली करबला में भी तो जमा हो। लेकिन गौर फरमाए, न जिन्नातों की मदद ली गई, न फरिश्तों को बुलाया गया, ना इन कब्रिस्तान के मुर्दों को उठाया गया। जब अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बचपने में इतनी ताकत रखते हैं, शिरनी ले आओ, बचपने में जब इतनी ताकत रखते हैं, जब बचपने में इतनी ताकत रखते हैं कि कब्रिस्तान से अगर दौड़ते हुए गुजरते हुए जाएं और कहें ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों खड़े हो जाओ, अब्दुल कादिर को नाना अब्दुल्ला सुमई से बचा लो, जाओ खड़े हो जाओ, मुझे मेरे नाना की मार से बचा लो। आप खुद अंदाजा फरमाए कि जब अब्दुल्ला सुमई के नवासे के बुलाने पर कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठ सकते हैं, जुमले पर गौर फरमाइएगा और पूरे साल याद रखिएगा, बल्कि पूरी जिंदगी याद रखिएगा। अब्दुल्ला सुमई के नवासे के बुलाने पर जब 300 मुर्दे कब्र से उठ सकते हैं, तो मोहम्मद अरबी के नवासे के बुलाने पर करबला में लोग क्यों नहीं आ सकते थे। लेकिन बताना यह था कि अगर ताकत नहीं दिखाई जाएगी तो फिर मोइनुद्दीन हसन मुजाहिदे क्यों करेंगे। अगर सब कुछ इख्तियारात यही दिखाया जाए तो फिर अशरफ सल्तनत को तर्क क्यों करेंगे। बल्कि सल्तनत को ठोकर मारने में भी एक जवाब मैं अपने इश्क के मुताबिक यजीदियों को दिया करता हूँ। इस साथ जब 800 साल बाद सन 61 हिजरी में सरकार इमाम हुसैन की शहादत है, 800 साल कमोबेश 800 साल के बाद जब शहजादा हुकूमत को जूते की नोक पर रखता है, तो दादा हुकूमत के लिए यजीद से लड़ने कैसे जा सकता है। गौर करने की बात है, सोचने की बात है। पता चला हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गए थे, बल्कि दीन बचाने के लिए गए थे। मैंने कल सैयद नैय्यर अशरफ साहब के घर एक जुमला कहा था, बल्कि सादात की मौजूदगी से आ गया था जुमला कि हुसैन वो है, अगर मोइनुल मशाइख मुसलमानों को बचाने के लिए निकलते हैं, जाहिर बात है पूरी दुनिया इनकी क़यादत को सलाम करती है। हिंदुस्तान के पार के लोग भी इस बात का एहसास करते हैं, है कोई मर्द कलंदर जो जनाबे वाला खड़ा होकर अपने सीने पर नश्तर लेने की हैसियत रखता है कोई। जब कौम बेकरारी और कौम मायूसी की दलदल में फंसने लगती है, तो उस वक्त जेल भरो आंदोलन के हिसाब से भी जनाबे वाला एहतिजाज पेश करने की हैसियत रखता कोई है। मैंने किसी जमाने में कहा था, खुदा की रहमत, नबी की इतरत, मुईन मिल्लत जनाबे ज़हरा की है इनायत, मुईन मिल्लत है मज़हरे हैदरी शुजाअत, मुईन मिल्लत और शहीदे राहे मदीना के हो, जिगर के टुकड़े मुईन अशरफ, उन्हीं से पाई है इतनी रिफात। मुईन मिल्लत खुदा का एहसान है
سوچا اس نے ایسا مرشد جو لے کے جائے گا سوئے جنت، معین ملت۔ بات کے میرے میٹر میں نہیں تھا، آ گیا تیزی کے ساتھ پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا جب معین المشائخ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو تو لوگ قیادت تسلیم کرنے کے لیے بے قرار ہیں، قیادت تسلیم کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ کہیں جا کے کھڑے ہو کر نہیں کہنا پڑتا کسی خلیفہ، کسی مرید کو، کسی ساتھی کو کہ انہیں قائد مان لو، کہتے ہیں آپ آئیے ہم قائد مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے سے مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے حافظ سمیع صاحب، تو حسین مسلمان بچانے نہیں، اسلام بچانے نہیں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی ذات کھڑی ہو تو اسے مقبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے۔ تو جو حسین اسلام بچانے کے لیے گئے تھے اس کے منصب اور مرتبے کی شان کا ماحق کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ اشرف جہانگیر سمنانی کے دادا ہیں، انہی کے فیض باطنی سے نور حاصل کر کے آج غوث العالم کا گنبد چمک رہا ہے، کل بھی چمکتا تھا، آج بھی چمک رہا ہے۔ جب گنبد تیار ہو گئے، ایک آخری جملہ کہہ دوں، جب گنبد کئی دن سے کہنا چاہ رہا ہوں مگر آج یاد آیا، لکھا ہوا ہے صحائف اشرفی میں، سرکار مخدوم پاک نے گنبد دیکھ کر دو جملے ظفر اقبال صاحب ارشاد فرمائے تھے۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ لگے جو میرے دربار میں آئے گا بے فیض نہیں جائے گا، اور دوسرا، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا جو میرے روزے کے جیسا بنائے گا اس کو سزاوار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں مخدوم پاک، میں نے اس جملے کو پڑھنے کے بعد میں تو کئی دن سے نگاہ دوڑا رہا ہوں کہ کوئی ایسا گنبد ملے جو مخدوم صاحب کی گنبد کی طرح ہو۔ مجھے تو ابھی تک نہیں ملا ہی نہیں۔ پھر سوچنے لگا کہ کیوں نہیں ملا؟ لوگوں نے سرکار غوث پاک کے گنبد جیسے اپنے آبا و اجداد کے مزارات بنائے، سرکار غریب نواز کے گنبد جیسے مزارات ہیں، بابا فرید کی گنبد کی کاپی، بہت سے اولیاء کرام کی گنبد کی کاپی ہے، مگر مخدوم پاک کی گنبد کی کاپی کیوں نہیں ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہو کہ انہیں جلال مخدومی سے ڈر لگتا ہے۔ وآخر دعوانا